السلام علیکم، میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ آج بات کریں گے مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، یعنی پولیس ملزمان کے قریب پہنچ چکی ہے اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو جو اب تک کی تحقیقات ہوئی ہیں، تفتیش ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کو میں پیش رفت سے آگاہ کروں گا۔ کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس میں کیا پیش رفت ہے، یہ تمام موضوع پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ تو آج کی اہم خبر یہ ہے اور یہ بریکنگ سٹوری ہے کہ شہید مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں اب تک 7 اہم گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ ان ملزمان کو مردان کے ریجن سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مردان کے ریجن میں چارسدہ اور یہ تمام علاقہ جو شامل ہے، یہاں پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی تھی اور یہاں سے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ چارسدہ، نوشہرہ اور پشاور کے مختلف علاقوں کی جیو فینسنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ اب جائے وقوع کے اطراف مشکوک افراد کی پروفائلنگ پر مختلف زاویوں پر کام جاری ہے۔ تفتیشی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مبینہ ٹارگٹ کلر وقوع کے بعد چارسدہ سے فرار ہونے میں جب ہو رہا تھا تو اس وقت کی کوئی ایک ویڈیو ملی ہے جس پر تفتیش جاری ہے۔ جو ڈیٹیل بتائی گئی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان میں سے آپ کو چند بتا سکوں، زیادہ چونکہ معلومات دینا مناسب نہیں ہے۔ کہ جو ٹارگٹ کلر تھا صبح 5:30 پر یہ چارسدہ جو تھا پہنچا تھا، ٹھیک ہے جی، صبح 5:30 پر یہ چارسدہ پہنچا تھا اور اس نے ایک موٹر سائیکل استعمال کیا اور یہ موٹر سائیکل پر چمکنی یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ موجود تھا۔ چمکنی سے پھر یہ سروس روڈ لیتا ہوا چارسدہ پہنچا ہے، یعنی چمکنی سے یہ وہاں چارسدہ پہنچا۔ واردات کے بعد کچھ فوٹیجز ایسی آ رہی ہیں کہ یہ بندہ جو کہ صبح چمکنی سے چارسدہ پہنچتا ہے، واردات کے بعد اس کی فوٹیج جو ہے وہ کوہاٹ روڈ سے ملتی ہے، یعنی جاتا وہ چمکنی سے چارسدہ، پھر چارسدہ سے کوہاٹ روڈ کی جانب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوہاٹ کی جانب جا رہا ہے۔ اب پشاور سیف سٹی جو ٹیم ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس پر کافی کام کر رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ کہاں کہاں پہ اویلیبل تھا، پشاور میں یہ کہاں پہ رکا، اس کا تعلق کس سے تھا یا کس سے یہ ملا۔ اب یہ چونکہ ڈیٹا پشاور سے بھی جمع ہو رہا ہے، یہ ڈیٹا جو ہے چارسدہ سے بھی جمع ہو رہا ہے، یہ ڈیٹا جو ہے دیگر علاقوں سے بھی جمع ہو رہا ہے۔ اب اس کو تفتیشی ٹیم کا یہ خیال ہے کہ جو اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے وہ ان کو ملنے کی امید جاگ گئی ہے۔ اور میں یہ جو جیو فینسنگ کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، خصوصاً پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، ان علاقوں میں جیو فینسنگ کے ساتھ چونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنا اور اس میں اسکروٹنی کرنا کافی مشکل کام ہے۔ لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جب واردات ہوئی اس موقع پہ جو بھی وہاں پہ یعنی
موبائل فونز تھے ان کا ڈیٹا، پھر وہاں پہ جو کیمرے تھے ان کی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں. تو پولیس تو اس حوالے سے بڑی پازیٹیو ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ تفتیش جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر اسی طرح کلو ملتے رہے تو وہ بآسانی جو لوگ تھے ان تک پہنچ جائے گی. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ کس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور کوئی سرا، کوئی سراغ نہ چھوڑا جائے، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سراغ رہ جاتا ہے. البتہ ایک بات میں پھر میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو علماء شہید ہوئے ہیں کلو تو ان کے حوالے سے بھی کچھ ملے تھے، لیکن پھر وہ چلتے چلتے وہ کلو جو ہیں ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں، یعنی جہاں پہ آگے پھر کوئی سرا نہیں ملتا، کوئی سراغ نہیں ملتا. تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس سالو کر لیا جائے گا. اگر یہ سالو ہوتا ہے تو میرا خیال میں جو اس سے پہلے کے علماء شہید ہوئے اور جو اس سے پہلے لوگ شہید ہوئے، شاید ان کے حوالے سے جو گروپ کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک پورا منظم گروہ ہے اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ داعش کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اس سے ملتے ہیں، تو اس تک پہنچنے میں پولیس کو مدد ملے گی. بہرحال یہ ابھی قبل از وقت ہے. یہ ساری انیشل، آپ یہ سمجھیں کہ انیشل سٹیجز ہیں کہ جن میں یہ گرفتاریاں مطلب شک کی بنیاد پر گرفتاریاں کی جاتی ہیں. کچھ تھوڑی بہت ان میں ظاہر ہے کہ حکام کے پاس کچھ تھوڑے بہت ثبوت ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ان لوگوں کو حراست میں لیا جاتا ہے، پھر دیگر ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جانب دہشت گردی ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ رات بھی باجوڑ میں انہوں نے حملہ کیا اور کچھ ان کنفرم اطلاعات ہیں کہ کچھ کافی جوان بھی وہاں پہ شہید ہوئے، دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا. لیکن یہ ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک تسلسل ہے کہ جو تحریک طالبان یا داعش یا بلوچستان میں آپ دیکھ لیں تو بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، مجید بریگیڈ، اور پھر حرکت ادھر مختلف جو ان کی جو تنظیمیں ہیں، جماعت الاحرار ہو گئی، حرکت المجاہدین ہو گئی، اس طرح ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ ڈیفرنٹ وہ ہیں، لیکن جو منبع ہے، جو لوگ ہیں پیچھے، وہ تقریباً ایک ہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک پیش رفت تھی اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. باقی امید کرنی چاہیے کہ پولیس جو ہے اس کو سلجھانے میں جو کوششیں کر رہی ہے وہ کامیاب ہوں گی. ساتھ میں پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی قسم کی معلومات ہوں تو وہ بھی پولیس کو فراہم کر سکتا ہے. تو بہرحال اگر آپ کے پاس کسی قسم کی معلومات ہوں تو پولیس سے آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے یا پولیس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.